السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر سامعین، محترم ناظرین، چند احباب کے توسط سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے رفیق محترم حافظ عادل صدیقی حفظہ اللہ الباری انہوں نے اوراد فتحیہ کے متعلق کچھ باتیں کہی ہیں اپنی تقریر میں، جس پر رضا خانی ٹولہ بڑا سیکھپا ہے، اور انہوں نے حافظ صاحب کے متعلق ایک پروپیگنڈا کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور وہ آئے دن ان کے متعلق کچھ نہ کچھ اب بول رہے ہیں۔ ہم چونکہ مصروف ہیں بہت زیادہ، ہمارے مدارس میں اس وقت نصابی سال کا آخری مرحلہ ہے، آخری دن چل رہے ہیں، اس وجہ سے ہم بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ نصاب باقی ہیں، وہ پڑھانا ہے، ختم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ میری درسی کتابیں بھی زیر ترتیب ہیں، اس کے ساتھ بھی ہمارا وقت لگتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارا لکھنے کا کام ہے، تو ہم بہت زیادہ مصروف ہیں۔ لیکن بار بار اصرار پر اور کچھ ساتھیوں کے دکھانے پر میں نے وہ دیکھا کہ حافظ صاحب نے کیا کہا ہے، اور اس کے بعد چند بریلویوں کی وہ کلپس مجھے دکھائی گئیں، میں نے وہ دیکھی، پوری تو میں سن نہیں پایا، لیکن جو بالاختصار دیکھنے اور سننے کے بعد مجھے جو بات معلوم ہوئی ہے، اس اعتبار سے میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بغور ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں، سنیں۔ پہلی گزارش اپنے احباب کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ہے، الحمدللہ ہم اہل حق ہیں، ہم اہل سنہ والجماعہ ہیں، ہم اہل حق اکابر کے ورثہ ہیں، اہل علم بھی اور عوام بھی۔ جب ہم اہل حق ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک جگہ متحد ہوں اور کسی ایک پلیٹ فارم پر ہم جمع ہو جائیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں کہ غیر مقلدوں سے اتحاد، بریلویوں سے اتحاد، اور مودودیوں سے اتحاد، شیعوں سے اتحاد۔ میں ان حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، سب سے پہلے آپس میں اتحاد کر لیں۔ آپ آپس میں اتحاد قائم کرنے سے ناکام ہیں، اور مجھے یہ بات کہنے دیجئے، اگر کسی کو بری لگتی ہے میں معذرت خواہ ہوں، کہ ہمارے لوگ، چونکہ یہ کام میرا تو نہیں ہے، میں تو چھوٹا ہوں، یہ کام تو بڑوں کا تھا، ہمارے لوگ آپس میں اتحاد قائم کرنے سے اور اہل حق کو ایک جگہ جمع کرنے سے بالکل ناکام ہو گئے ہیں۔ ان کے بس میں ہی نہیں ہے، ان کو آیا نہیں۔ اگر وہ چاہتے تو کر لیتے، لیکن معلوم نہیں کیا ہوا، انہوں نے چاہا نہیں، یا چاہنے کے باوجود ہوا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمارے خیال میں اگر وہ چاہتے تو انشاءاللہ ہو جاتا۔ خیر، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد قائم کریں۔ ہمارے جتنے لوگ ہیں، مدرسین ہیں، علماء ہیں، مدرسے والے ہیں، خانقاہ والے ہیں، تبلیغ والے ہیں، یا اور کوئی فلاحی کام کر رہا ہے، ہم اپنے مسلک کے اعتبار سے، مشرق کے اعتبار سے، مشرب کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے ہم متحد ہو جائیں اور ایک جگہ جمع ہوں۔ یہ کیا مصیبت ہے کہ اہل باطل کے یہاں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا بڑا، ان کا چھوٹا، ہر ایک آدمی جمع ہو جاتا ہے، اور ہمارے یہاں لوگ بکھرے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں لوگ الگ الگ بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل حق ہیں، ہمارے عقائد بڑے مضبوط ہیں، ہم کتاب و سنت کی ترجمانی کرتے ہیں، ہم مسائل میں فقہ حنفیہ کے پابند ہیں اور بڑے پکے حنفی ہیں، جس کے برعکس بریلویت یہ فقہ حنفیہ سے دشمنی کا نام ہے، غداری کا نام ہے۔ لیکن اہل حق ہونے کے باوجود اور اپنے یہاں مضبوط دلائل رکھنے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو رہے؟ ہم تو کب سے چاہتے ہیں کہ جمع ہو جائیں، لہذا وقت آ گیا ہے۔ آپ اس پر غور کریں کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ایک جگہ جمع ہوں، اور یہ تنظیمی حد بندیاں اور اسی طریقے سے اب مدرسے کی حد بندیاں کہ یہ فلاں مدرسے کا ہے، میں فلاں مدرسے کا ہوں، یہ فلاں خانقاہ کا ہے، میں فلاں خانقاہ کا ہوں، یہ فلاں تبلیغ ساتھی ہے اور یہ دوسری تنظیم کا آدمی ہے کہ جو رد فرقہ باطلہ کا کام کرتی ہیں، یہ حد بندیاں ختم کرنی ہے۔ ہم سب کے سب الحمدللہ دیوبندی ہیں، اور دیوبندی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سنی ہیں، ہم فقہ حنفیہ کے پابند ہیں۔ لہذا ہم اس بنیاد پر جمع ہو جائیں، اپنے مسلک، اپنے مشرب اور اپنے فکر کے اعتبار سے، کہ ہم دیوبندی ہیں، بس یہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تو جزوی واقعات ہے، آئے گئے، مسئلہ ختم۔ حافظ صاحب کا واقعہ ہے، کسی اور کا واقعہ ہے، واقعہ آیا گیا، یہ وقتی چیز ہوتی ہے۔ لیکن جو مستقل کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک جگہ جمع ہوں، اور اگر کوئی صاحب یہ کام کرنے میں ناکام ہو گیا ہے تو بس اس پر انحصار نہیں ہے اور اسی پر اب تکیہ نہیں لگانا، بلکہ ہر آدمی کو اپنی جگہ کوشش کرنی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں اور اتحاد پیدا ہوں۔ اوروں سے اتحاد کی باتیں، او بابا خود میں تو اتحاد پیدا کرو، یہ میں بات کہتا ہوں، اور اس پر اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن بات میری درست ہے۔ آئیے دوسری بات کی طرف۔ اب حافظ صاحب نے یہ چند کلمات کہہ دیے ہیں اور انہوں نے اس پر معذرت کی ہے۔ اگر وہ مجھ سے مشورہ کرتے اور مجھ سے پہلے پوچھتے تو کیا پتا
یہ معاملہ کچھ اور ہوتا، لیکن خیر انہوں نے معذرت کر لی ہے اور اب ہم نے وہ دیکھا جب انہوں نے معذرت کر لی ہے تو بس مسئلہ ختم۔ اگر ان کے منہ سے چند کلمات، اب ان کی مراد کیا تھی، معنی کیا تھا، ویسے تو بریلویوں کے یہاں بڑی تعویلات چلتی ہیں مولانا احمد رضا خان کی عبارات کی، یہ تو اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جزوی بات تھی۔ ان کے یہاں تو بڑے بڑے بلنڈر ہیں جن کی تعویلات کرتے ہیں، تو یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حافظ صاحب نے وسعت قلبی کا اظہار کرتے ہوئے اور اسی طریقے سے ایک اپنی ذہن کی عکاسی کرتے ہوئے معذرت کر لی ہے۔ جب معذرت کر لی ہے تو مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ بریلوی ٹولے کا ان کا مقصد معاملے کو سدھارنا نہیں ہوتا، حل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ فتنہ فساد ہوتا ہے۔ چونکہ ان کی معذرت سے ان کا معاملہ چلتا نہیں، آخر یہ کریں کیا؟ زندہ رہنے کے لیے کوئی مشغلہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اب ان کی معذرت سے ان کا مشغلہ ختم ہو جاتا، لہٰذا یہ کہتے ہیں ہم معذرت قبول نہیں کرتے۔ تو اس پر میں یہ عرض کروں کہ ہمارے یہاں مشرک کی قبولیت اور ناقبولیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لہٰذا آپ کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ اس نے معذرت کی ہوگی، وہ تو عوام ہے وادی کی جو کہ بریلوی نہیں ہے، کشمیری لوگ بریلوی نہیں۔ بریلویت نام ہے علماء دیوبند کو کافر کہنے کا، جبکہ کشمیری لوگ علماء دیوبند سے محبت کرتے ہیں، اکابر سے بھی محبت کرتے ہیں، موجودہ علماء سے محبت کرتے ہیں، ہم جیسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اکابر کی تو بات ہی نہیں ہے۔ لہٰذا کشمیری لوگ بریلوی نہیں ہیں، اور یہاں کوئی بریلوی ہے بھی نہیں سوائے آٹے میں نمک کے برابر چند لوگوں کے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بلکہ آگے چل کر کے میں یہ بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ محترم غلام رسول حامی بھی بریلوی نہیں ہے، تحریک کاروان اسلامی والے بریلوی نہیں، وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ جب وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں تو بریلوی کیسے ہوئے؟ یہ تو چند ایک آدمی ہیں جنہوں نے فتنہ فساد کا بازار گرم کر رکھا ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد قرآن کریم کے خلاف ایک بغاوت قائم کرنا ہے، جو کہ میں پہلے سے سمجھاتے آ رہا ہوں اور ایک دنیا سمجھ چکی ہے۔ اور یہی مصیبت ان کی اور یہی پریشانی ان کی حافظ عادل کے ساتھ ہے، وہ اس وجہ سے کہ حافظ عادل صاحب انہوں نے اپنی تقریروں سے اور انہوں نے اپنی باتوں سے ایک جم غفیر کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے، اور ان کے وسادت سے ایک بہت بڑا طبقہ اہل حق کے ساتھ ملا، مدارس کے ساتھ ملا، تبلیغ کے ساتھ ملا، ہمارے مشائخ کے پاس آتا جاتا ہے۔ یہ ان کی پریشانی ہے کہ یہ بندہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر کے علماء کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگرچہ حافظ عادل صاحب خود عالم نہیں ہیں، لیکن وہ ایک خطیب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ملکہ دیا ہے، جس بنیاد پر جس کو برائے کار لاتے ہوئے وہ لوگوں کو اہل حق کی طرف پہنچا دیتے ہیں، اہل علم کی طرف پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے پریشانی ہے۔ اب یہ کسی طاق میں تھے کہ ہمیں کوئی چیز ان کی مل جائے، وہ چونکہ بار بار مساجد میں جاتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، تو یہ اس طاق میں تھے کہ کچھ مل جائے تو ہم پروپیگنڈا کریں۔ وہ ان کو مل گیا، اب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور یہ بھی ان کو پتا ہے کہ وہ بیچارہ مناظر ہے نہیں، تو اس واسطے ہم اس کو ستا دیں گے۔ لیکن یہ بات بھول گئے کہ یہاں صرف وہ نہیں رہتے، یہاں اور لوگ بھی رہتے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ جب انہوں نے اپنے کلمات پر معذرت کر لی ہے، مسئلہ ختم۔ اور بریلویوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سنو، اب اگر تم بات ختم کرنا نہیں چاہتے تو میری بات سنو، وہ یہ کہ یہ تو ایک جزوی مسئلہ ہے، حافظ عادل کا مسئلہ ہے، یہ ایک شخص کا مسئلہ ہے جس نے اپنی بات پر معذرت کر لیا، مسئلہ ختم۔ تم بڑے مسائل کو حل کرو، اور بڑے مسائل یہ ہیں کہ تمہارے عقائد قرآن کریم کے خلاف ہیں، تمہارے مسائل فقہ حنفیہ کے خلاف ہے، تمہارا پورا فرقہ قرآن کریم کے خلاف ہے، تم ان مسائل کا حل کرو۔ تم عقیدہ حاضر ناظر بیان کرتے ہو، قرآن کریم کی مخالفت ہے۔ تم علم غیب کا عقیدہ بیان کرتے ہو، قرآن کریم کی مخالفت ہے۔ تم نور بشر کا مسئلہ چھیڑتے ہو، قرآن کریم کے خلاف ہے۔ تم مختار کل کی بات کرتے ہو، قرآن کریم کے خلاف ہے۔ تمہارے یہ جو جتنی بدعات ہیں اور خرافات ہیں، یہ سب کی سب فقہ حنفیہ کے خلاف ہے۔ اس پر تم بات کرو تو ٹھیک ہے، میں تو تب سے کہہ رہا ہوں، اور تمہارے پرانے وہ چیلنج بھی تھے جو ہم نے قبول کیے ہیں، کیا پتہ وہ مفتی یوسف صاحب کا نمبر ابھی کھلا بھی ہے یا نہیں، وہ آیا تھا نا، مفتی یوسف صاحب کو فون کرتے ہیں، وہ فون ہی نہیں کھولا، کیا پتہ وہ کہاں ہے۔ لہٰذا بریلیوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو، تم نے یہ مسئلہ گرم کر رکھا ہے کہ آؤ اصل مسائل حل کریں، اور میں تو کہہ رہا ہوں آؤ، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی ایرا گیرا نت خیرا اس کو سامنے بٹھائیں جس کو کتاب پڑھنی بھی نہ آتی ہو اور دیکھنی بھی نہ آتی ہو۔ پہلے اس کا کیا اعتبار، وہ قاضی شکیل ہے، وہ خود کو قاضی کہتا ہے، اس نے اپنی لمبی قطار بتائی تھی کہ میری یہ ڈگری ہے وہ ڈگری ہے، اس کے بعد حدیث پڑھی غلط۔ خیر غلطی ہو سکتی ہے، میں نے کہا یہ لم تستحی نہیں ہے، لم تستحیی ہے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ مشکات میں زبر زیر ایسی لگی تھی۔ یہ تمہارا مفتی اور قاضی ہے۔ مبارک ربانی آیا، کہتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے قبول کیا، اس نے اپنا پیج ہی ڈیلیٹ کر دیا، اور قاضی شکیل نے بھی بعد میں ڈیلیٹ کر دیا تھا، وہ ساری باتیں ختم کر گیا۔ لہذا جو تمہارے معتبر آدمی ہیں، جن کی بات تمہارے فرقے کے یہاں معتبر مانی جائے گی، بٹھاؤ نا، تم بٹھاؤ، اور ہم گفتگو کرتے ہیں ان مسائل میں جس کو کتاب پڑھنی آتی ہو،
اور جس کو سمجھ نہیں آتی ہو. اور جہاں تک اوراد کی بات ہے، چلیے اوراد پر بات کرتے ہیں. تم اپنے ایسے آدمی کو بٹھاؤ جس کے سامنے ہم اوراد رکھیں یا وہ ہمارے سامنے اوراد رکھے، اور اوراد میں ترجمہ نہ لگا ہو، بغیر ترجمے کی اوراد ہو، اور اس پر زبر زیر بھی نہ لگی ہو. اس کے بعد وہ پڑھ لے اور اس کا ترجمہ کرے، اس کی ترکیب کرے، ہم اس پر اعتراض کرے، وہ جواب دے، وہ ہماری بات پر اعتراض کرے، ہم جواب دیتے ہیں. اس طرح سے اس کے بعد اس میں سے جو عقائد نکلیں گے اس کو مان لیا جائے گا. یہ تو ایک واقعہ ہے، حافظ صاحب نے کہہ دیا مسئلہ ختم. اصل مسئلہ تو عقیدے کا ہے. دیکھیں گے کہ اوراد فتحیہ کے متعلق کس کا عقیدہ ہے. وہ ہمارا عقیدہ ہے. اوراد توحید سے بری پڑی ہے، جس کے تم منکر ہو، جس کے تم خلاف ہو، اور وہ ہم تمہیں سامنے دکھا دیں گے کہ کہاں پر ہے. لہٰذا اصل مسئلہ ہے عقیدے کا. اور دوسرا مسئلہ جو ہمارا اوراد کے ساتھ ہے اور اس کے بارے میں ہے وہ یہ ہے، اور ہمارا نہیں، فقہ حنفی کا ہے. فقہ حنفی کے مطابق اگر تم نے فقہ پڑھی ہو، نمازوں کے بعد مسجد میں زور زور سے ذکر و اذکار کرنا، پھر وہ آیت الکرسی ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہو، وہ درود شریف ہو، وہ اللہ اللہ ہو، وہ اوراد ہو، جو بھی ہو، جہاں پر اور لوگ بھی موجود ہوں جن کو ان سے حرج ہو، تو فقہ حنفی کے مطابق یہ ناجائز ہے. یہ مسئلہ ہے. جہاں تک نفس اوراد فتحیہ پڑھنے کی بات ہے، وہ تو میں پڑھتا ہوں، ہمارے الحمدللہ معمولات میں شامل ہیں، لیکن ہم تمہاری طرح محلے کو چلا چلا کر نہیں بتاتے کہ ہم نے پڑھ لی، بلکہ ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہم نے پڑھ لی. لہٰذا یہ مسئلہ ہے. اوراد کا متن پڑھ کے دکھا دو ہمارے سامنے. یہ نہیں ہے کہ میں کھولی اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور زور زور سے چلایا، جس کو فقہاء احناف منع کرتے ہیں، جس کو فقہ حنفی منع کرتی ہے. فقہ حنفی کو ہم مان لیتے ہیں. دیکھیں تم جس طریقے سے بھی آنا چاہو ہم تیار ہیں. اگر تم قرآن کریم کو سامنے رکھ کر کے عقائد کا فیصلہ کرنا چاہو اس طرح سے بھی کر لیں گے. اگر تم فقہ حنفی کی کتابوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہو اسی طریقے سے کر لیں گے. تم اوراد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہو اسی طریقے سے کر لیں گے، بشرطے کہ تمہیں وہ کتاب پڑھنی بھی آئے. ان کے کسی شیخ کو پڑھنی وردی نہیں آتی. بلکہ ہم نے سنا تھا وہ اویس قادری صاحب ایک جگہ فرما رہے تھے کہ قاضی نثار کے بعد کسی نے دورہ حدیث ہی نہیں کیا ہے. اب سچ کہا اس نے، جھوٹ کہا اس نے، تو ان کو کچھ آتا نہیں. یہ ان پڑھ لوگ ہیں. اور یہ جو لونڈے بونڈے انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ان میں کی اکثریت وہ ہے جو ہمارے مدارس کے بھگوڑے ہیں. انہوں نے ہمارے مدارس میں آ کر کے کسی نے 10 پارہ یاد کر لیا، کسی نے 5 پارے یاد کر لیے، کسی نے 20 پارے یاد کر لیے اور بھاگ گیا، کسی نے مکمل حفظ کر لیا اور بھاگ گیا، کسی نے عربی اول دوم سوم 2-3 کلاسیں پڑھ لی اور بھاگ گیا. ان کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ ان کی کوئی علمی خدمت ہے، نہ ان کی کوئی علمی صلاحیت ہے، نہ ان کا کوئی علمی وقار ہے، نہ ان کا کوئی علمی مقام ہے، نہ انہیں کتاب پڑھنی آتی ہے، نہ یہ قرآن جانتے ہیں، نہ ان کو حدیثیں یاد ہیں، نہ ان کو پڑھنی آتی ہیں، اور نہ یہ فقہ حنفی جانتے ہیں. یہ بس ایک چیز جانتے ہیں، وہ ہے ختمات، اور ان کی ریٹ جانتے ہیں، اور سونگ کر کے بتا سکتے ہیں کہ سالن کیا پکا ہے. اور اسی طریقے سے ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ کہاں کون سا فتنہ کھڑا کرنا ہے. اس کے سوا ان کو کچھ بھی نہیں آتا. لہذا اصل مسئلہ ہے عقائد کا. اور حافظ عادل صاحب انہوں نے بات کو ختم کر دیا، مسئلہ ختم. اور ہمارے احباب کو بھی چاہیے کہ اس بات کو سمجھیں، اہل علم بھی اور عوام بھی. اور جہاں تک بریلویت کا مسئلہ ہے تو ایک ساتھ آ کر کے، آپ تو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، تو آ کر کے پرامن طریقے سے ان مسائل کو حل کر لیتے ہیں جو اصل عقائد کے مسائل ہیں، اور جس پر میں بار بار سال سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے عقائد قرآن کریم کے خلاف ہیں. آؤ نا قرآن کریم پر فیصلہ کرتے ہیں. اس پر آپ فیصلہ کرنے آئیے تو الحمدللہ اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں. اور اگر ایسا نہیں تو بس معاملہ آپ کا ختم ہے. آپ کو پروپیگنڈا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اس کا کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ ایسا کوئی ہوتا ہے. حافظ عادل صدیقی نے ایک بات کر دی، ارے بابا مولانا احمد رضا خان کے تو اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہیں، اس پر تو آپ نے کبھی وہ ان سے نہیں پوچھا. مولانا احمد رضا خان کا نظریہ ہے کہ جس آدمی کے عقائد یعنی جو گستاخ رسول ہو اس کو کافر کہنا خلاف احتیاط ہے. یہ مولانا احمد رضا خان کا عقیدہ ہے، اور خود دوسری کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ کفر ہے. اس کی تفصیل میں پیچھے بیان کر چکا ہوں. آؤ نا اس کی صفائی تم پیش کرو. قاضی شکیل آیا تھا، میں نے اس کے جوابات دے دیے. آج تک بریلیت پر قرض ہے، ان حوالہ جات کا جواب نہیں آیا، وہ سارا سوشل میڈیا پر موجود ہے. تو مولانا احمد رضا خان کے ان کاموں کا جواب دو. یہ کہتے تھے عبارات اکابر پر بحث نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں، لیکن تم میں طاقت نہیں ہے کہ تم مولانا احمد رضا خان کی عبارت کا دفاع کرو. ہمارے پاس اس کی 100 سے زیادہ ایسی عبارات موجود ہیں، آ کر کے جواب دو. لہٰذا اصل بلنڈر وہاں ہے. اور جہاں تک حوالہ جات کی بات ہے، کبھی ہو جاتا ہے کسی نے کوئی حوالہ غلط دے دیا، تمہارے یہاں تو اس کی برباد موجود ہیں، اور ہم تمہارے سامنے لسٹ پیش کرتے ہیں کہ تمہارے کس آدمی نے کہاں پر کون سا گڑبڑ حوالہ پیش کیا ہے اور غلط حوالہ پیش کیا ہے. تم اس کی صفائی پیش کرو، اور تمہارا اس کے ساتھ کیا لینا دینا. لہٰذا حافظ صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنا کام کریں، اور اسی طریقے سے دیگر حضرات کو بھی چاہیے اپنا کام کریں، ان کو اپنے حال پر چھوڑیں. اور اگر یہ مسائل کا حل چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کسی جگہ بیٹھتے ہیں، لیکن ایسا آدمی بٹھائے اور ایسا آدمی آئے
کہ جو عبارت پڑھ سکتا ہو، جو مسئلہ سمجھ سکتا ہو اور جو ہمارے یہاں کچھ وقار رکھتا ہو، انشاءاللہ چند گھنٹے کے اندر میں تمہیں دکھا دوں گا کہ تم قرآن کریم کے بھی منکر ہو اور تم دیگر چیزوں کے بھی منکر ہو۔ لہٰذا یہ ایک فتنہ ہے، اور اس فتنہ رضاخانیت کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیں۔ اوراد فتحیہ امیر کبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ایک وظیفہ ہے جو کشمیری پڑھتے ہیں۔ اور اس کے سوا ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا صرف یہ ایک رسالہ نہیں ہے اوراد فتحیہ، انہوں نے اور رسائل بھی لکھی ہیں اور کتابیں لکھی ہیں جو کہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر بریلوی چاہیں، یہ ٹولہ یہ اگر چاہے تو ہم امیر کبیر کی ان کتابوں کو سامنے رکھ کر بہت مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے اس پر بیان دیا وہ ایک حلفیہ بیان پیش کرے کہ امیر کبیر نے جو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کے متعلق اور مسائل کے متعلق باتیں لکھی ہوں ہم وہ تسلیم کریں گے۔ اگر یہ امیر کبیر کی باتوں کو بھی تسلیم کر لیں تو ان کا دھندا ویسے ہی بند ہو جائے گا۔ نہ یہ امیر کبیر کے ہیں، نہ یہ فقہ حنفی کے ہیں، نہ ہی یہ قرآن کے ہیں، نہ ہی یہ سنت کے ہیں، یہ بس بدعات اور خرافات کے ہیں۔ لہٰذا ان کو آپ اپنے حال پر چھوڑ دیں اور اپنے احباب سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کی دعوت کو عام کریں، لوگوں کے عقائد کو درست کریں، مسائل کو درست کریں، اور تمام اہل حق کے لیے ہماری طرف سے ان کی خدمت میں یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کم از کم جب تک ہم زندہ ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ جو بھی آئے گا منہ کی کھا کر کے جائے گا، وہ غیر مقلدیت ہو، وہ بریلویت ہو، یا وہ کوئی اور فتنہ ہو، ہم نے بفضل اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اوقات دکھا دی ہے اور آئندہ بھی دکھاتے رہیں گے۔ اور یہ جو ہمارے اپنے احباب ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ذرا اس کی فکر کریں کہ اہل حق کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ وہ تو آپ کرنے رہے اور کاموں کے اندر آپ مصروف ہیں، لہٰذا یہ کام کرنے کا ہے کہ مسلک مشرب اور فکر کے اعتبار سے ہم ایک جگہ جمع ہوں، تاکہ یہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ، یہ ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ، اتنی بات میں عرض کرتا ہوں کہ جس کو یہ مناظر اعظم کہتے ہیں اور جس کو یہ حافظ سیاست، سبحان اللہ، چھ پدی چھ شوربہ پدی، یہ کہتے ہیں فیاض احمد رضوی صاحب حافظ سیاست ہے۔ وہ آدمی دیکھ کر عبارت نہیں پڑھ سکتا، اور بخاری چھوڑیے، وہ آدمی دیکھ کر قرآن کریم ناظرہ ٹھیک نہیں پڑھ سکتا۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ فیاض رضوی ناظرہ قرآن کریم ٹھیک نہیں پڑھ سکتا، ترجمے ترکیب کی تو بات ہی نہیں۔ وہ ہے مناظر اعظم، جن کی بہار ایسی ہو ان کی خزاں کا نہ پوچھ، تو یہ کیا ہوں گے؟ لہٰذا ان کو اپنے حال پر چھوڑیے، چند ٹکے کے لوگ ہیں، اپنا کرتے رہیں، کیا کام کرنا ہے، اہل حق اپنا کام کرتے رہیں، اور توحید و سنت اور اصلاح کا کام کریں، اور مدرسین درس کا کام کریں، اور جس کا جو کام ہے طلبہ پڑھائی کا کام کریں۔ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، اور اگر یہ کچھ اب زیادہ اس میں چاہتے ہیں، یہ اوراد ہی پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس کی میں نے تفصیل بتا دی، قرآن کریم کے بارے میں، فقہ حنفی کے بارے میں، اور اوراد کے متعلق ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ مساجد میں زور زور سے پڑھنا، اس کو فقہائے احناف منع کرتے ہیں، اور اس کے خلاف تم فقہائے احناف سے بغاوت کا اعلان کرتے ہو۔ امام ابو حنیفہ کے باغی ہو تم، امام محمد کے باغی ہو تم، فقہائے احناف کے باغی ہو تم، عالمگیری اور اسی طریقے سے دیگر جتنی ہماری فتاوا کی کتابیں ہیں تم اس کے باغی ہو، اور تمہارا ان فقہا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ الحمدللہ ہم فقہ حنفیہ کے پابند ہیں۔ فقہ حنفیہ نے جو کام کرنے کے کہے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، جن سے منع فرمایا ان سے رکتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح کھانا دیکھ کر اور پیسہ دیکھ کر اور ختمات دیکھ کر کے مسائل بدلنے کے عادی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کی حفاظت فرمائے اور ان کو اپنے امان میں رکھیں، اور شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی چاہتا ہے بشرطے کہ معتبر آدمی ہو تو وہ ہمیں بتا دے، انشاءاللہ ہم ان کی خدمت میں موجود ہوں گے، انشاءاللہ اللہ چاہے، اور گفتگو ہو جائے گی، بشرطے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو اس لائق ہو۔ ہر ایرے گھیرے نتو خیرے کے ہم نہیں لگتے۔ وہ ایک آدمی تھا بھیک منگا، لیکن بادشاہ کی بیٹی کے عشق کے دعوے کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے، اب بادشاہ تجھے کوڑے مروائے گا، تو وہ کہتا ہے بھائی کوڑے تو پڑیں گے لیکن نام تو آ جائے گا نا کہ یہ بھی بادشاہ کی بیٹی کا عاشق تھا۔ یہی کام ان کا ہے کہ ہمارا نام آ جائے گا، انشاءاللہ وہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہاں ایسا کوئی آدمی جس کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو ہم تیار ہیں، علوم و فنون میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں ہم تب بھی تیار ہیں، کیونکہ ہم تو صاف کہہ رہے ہیں تم جاہل ہو، تو آؤ نا کبھی درس نظامی میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں ان پر گفتگو کرو، ہم تب بھی تیار ہیں، عقائد پر کرو تب بھی تیار ہیں، مسائل پر کرو تب بھی تیار ہیں، فقہ حنفی کو یہ مانو حکم مانو تب بھی تیار ہیں، ڈائریکٹ قرآن کریم سے فیصلے چاہو تب بھی تیار ہیں، کسی طرح تم اپنی